بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عوام کو تو چھوڑو، خواص لوگ بھی ایسے بن چکے ہیں جو تصوف کی دنیا سے بے خبر اور تصوف کو بدعت اور دین کے خلاف ایک چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ تصوف نہ تو نیا دین ہے اور نہ کوئی نئی ایک شریعت ہے، بلکہ آج ہم بات کریں گے کہ کیا دین اسلام میں تصوف کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں، اور تصوف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک انتہائی اہم اور ضروری حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ان تمام باتوں کا بیان اور پیشن گوئی کی تھی جو اس دور میں وہ تمام باتوں کا ثبوت اب اس دور میں ملتا ہے۔ آج بعض ایسے لوگ جو سروں پر پگڑی باندھ کر اور خود کو عالم کے نام سے یاد کر کے تصوف کو بدعت اور ناجائز اور حرام اور دین کے مقابل سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ بھی اسلامی لباس میں اسلام کا لباس پہن کر یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ لیکن دیکھیں، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، انہوں نے بخاری شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 2004 کتاب الفتن میں ایک حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان بین یدی الساعۃ لایاما ينزل فیها الجہل ويرفع فیها العلم ويکثر فیها الحرج والحرج والقتل۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل یہ بیان فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے قیامت کے نزدیک جہل کو نازل کیا جائے گا، جہل عام ہو جائے گا، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی لوگوں کے سینے وہ علم سے خالی ہوں گے، اور اگر کسی انسان کے اندر علم موجود بھی ہو تب اس علم پر عمل کرنا وہ ختم ہو جائے گا، اور حرج جو ہے وہ عام ہوگا، اور حرج کا معنی ہے القتل، یعنی قتل و غارت وہ عام ہوگی۔ تو اب یہ 3 پیشن گوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں ہم نے دیکھ لی اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں کہ اب لوگ دین کو بھی دین کے خلاف سمجھنے لگ گئے، یعنی تصوف جو سراسر دین ہے لوگ اس کو بدعت کہنے لگے، یعنی جہالت اتنے عروج پر ہو گئی کہ لوگ دین کے ایک حصے کو دین کے خلاف سمجھ کر اس کو بدعت کا نام سے یاد کرنے لگے، اور علم کا خاتمہ ہو گیا۔ جو علم لوگوں کے پاس ہے ان پر عمل بالکل نہیں ہے، کیونکہ اتنا تو سب ہی جانتے ہیں کہ آپ کسی بات پر تحقیق کرنے کے بغیر اپنے رائے کا اظہار نہ کریں، بلکہ تحقیق کے بعد ہی آپ نے بات کرنی ہے۔ لیکن کچھ نام نہاد مولویوں نے تحقیق تو کرنا نہیں ہے، بس ان کی ضد ہے تصوف اور صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ کی دشمنی کرنا اور تصوف پر رد کرنا ان کا کام بن چکا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ معلوم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے کہ جہالت عام ہوگی، علم کو اٹھا لیا جائے گا اور قتل و غارت عام ہوگی، وہ تو دور حاضر میں عام ہے۔ اب آتے تصوف کی طرف
کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اور دین ملی ہے، کیا اس کے اندر تصوف کا تصور پایا جاتا ہے یا نہیں؟ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب بخاری شریف کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 62 کتاب الایمان میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں اور رقم الحدیث 50۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فآتاہ رجل فقال ما الایمان۔ اس حدیث کو لوگ حدیث جبرائیلی کے نام سے جانتے ہیں اور کافی مشہور حدیث ہے یہ۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام آئے رسول اللہ مبارک علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور اللہ رب العالمین کے لقاء یعنی اللہ رب العالمین کے دیدار کا جو عقیدہ ہے، یعنی آپ نے اس بات پر عقیدہ رکھنا ہے، ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار آخرت میں ضرور ہوگا، اور آپ نے انبیاء کرام رسولوں پر اور مرنے کے بعد زندگی پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا قال ما الاسلام، اسلام کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به وتقیم الصلاة وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم الرمضان۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور نماز کی پابندی کی جائے، نماز قائم کی جائے، اور زکوٰۃ مفروضہ ادا کی جائے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے جائے۔ قال پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اتنے عقیدت کے ساتھ کریں، اتنے خالص نیت اور اخلاص کے ساتھ کریں کہ گویا آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ کر ان کی عبادت فرماتے ہو۔ اگر یہ عقیدہ آپ کا نہیں بنتا، یہ گمان، اور آپ کا قلب اس پر مطمئن نہیں ہوتا، تو کم از کم یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ میں نے جس ذات کی عبادت کرنی ہے وہ ذات مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھے کہ تصوف کیا ہے، کیونکہ بخاری شریف میں آپ دیکھ لیں ناقد نے لکھا ہے ہوا ہنا بمعنی الاخلاص، یہاں پر احسان کا جو معنی ہے وہ اخلاص کے معنی میں ہے، اور تصوف کی بنیاد اور تصوف کا مدار وہ بھی اخلاص ہے۔ تصوف کی بنیاد وہ اخلاص پر کھڑی ہے۔ تصوف اسی طرح ہے کہ جس طرح دین کے دیگر شعبے جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن دور حاضر کے طریقے پر نہیں تھے۔ اب جو نام نہاد مولوی جو ہے، جو تصوف کے خلاف بولتے ہیں اور تصوف کو نہیں سمجھ سکے، یقیناً ان کے دل پر سیاہ رنگ کی جو نشان ہوتا ہے وہ ان کے دلوں پر لگ چکے ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ بظاہر علماء ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر داغ ہوتا ہے، ان کے دل کالے ہوتے ہیں، ان کے دل سے نورانیت کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ تصوف پر رد کرتے ہیں۔ تصوف پر رد کرنا دین کے ایک اہم مشن پر رد کرنا ہے۔ اب بعض نادان لوگ جن کو ہر چیز بدعت نظر آتی ہے، ہر چیز بدعت نظر آتی ہے،
دیکھیے مثال کے طور پر اب اس کتاب کا کاغذ جو ہے یہ سفید ہے، اب اسی طرح بال جو ہے وہ کالے ہے، لیکن اگر میں سبز رنگ کا ایک چشمہ پہن لوں تو پھر مجھے یہ کتاب کا سفید جو صفحہ یہ بھی مجھے سبز لگے گا، اور جو کالے بال ہے وہ بھی مجھے سبز رنگ کے لگیں گے، کیونکہ میرے آنکھوں پر سبز رنگ کا چشمہ لگا ہوا ہوتا ہے، عینک لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک میں اپنے آنکھوں سے وہ عینک کو نہ ہٹا دوں تب تک مجھے یہ سب کچھ سبز سبز ہی نظر آئے گا۔ ان مولویوں کا مثال جو تصوف کے خلاف بولتے ہیں وہ ان جیسا ہے کہ اگر کوئی جانور میں گدوں پر کتابوں کا بار رکھیں لیکن ان کتابوں کا بار رکھنے کی وجہ سے گدے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان لوگوں کو کتابیں پڑھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک وہ تصوف کے اندر وقت نہ گزارے، جب تک وہ تصوف کو نہ سمجھ سکے، جب تک وہ تصوف کے اسباق نہ پڑھیں۔ وہ ایک بندہ تھا جس کے پاس ایک گدا تھا، تو سردی کے موسم میں گھاس جو سبز گھاس جو تازہ گھاس ہوتا ہے وہ نہیں ملتا تھا، سوکھا ہوا گھاس تھا۔ جب وہ گھاس گدے کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا تو وہ گدا اس گھاس کو نہیں کھا رہا تھا کیونکہ وہ سوکھا ہوا گھاس تھا۔ ایک ہوشیار آدمی سے کہا کہ بھائی میں بہت پریشان ہوں، میرا جو گدا ہے وہ گھاس کو نہیں کھاتا ہے کیونکہ یہ تر و تازہ گھاس کھانے کا عادی ہے، اب یہ سوکھا ہوا گھاس نہیں کھاتا ہے۔ تو اس ہوشیار عقل مند آدمی نے ایسا کیا کہ بھائی آپ ٹینشن نہ کریں، فکر نہ کریں۔ وہ آیا اور ایک سبز رنگ کا عینک چشمہ وہ لے کر اس گدے کے آنکھوں پر لگایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عینک کی وجہ سے اس گدے کو وہ گھاس وہ سبز رنگ کا نظر آنے لگا، تب گدا وہ کھاتا رہا۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگوں کے دل و دماغ پر نحوست کی بنیاد پر، کدورت کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، بہتان، الزام تراشی اور چغلی کی بنیاد پر ان کے دل کالے ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی دوا اس کالے رنگ اور سیاہ داغ کو ختم کرنے کی جو دوا اور علاج ہے وہ ہے تصوف، یعنی ذکر اللہ کے ذکر اخلاص کے ساتھ کرنے سے دل پر گناہوں کی وجہ سے جو سیاہ داغ لگا ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب تصوف کا معنی تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور بخاری شریف سے ثابت ہوا ہے حدیث جبرائیل سے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ مل احسان کیا ہے؟ تو اب یہاں پر احسان کا جو معنی ہے وہ اخلاص کا ہے، اور تصوف کی بنیاد جو ہے وہ بھی اخلاص پر ہی کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو تصوف کا بنیادی جو مدار ہے، تصوف کا جو کردار ہے وہ یہ ہوتا ہے، عموماً صوفیہ جو کرام ہوتے ہیں وہ دراصل ان باتوں پر زیادہ زور دیتے ہیں اور وہ ان باتوں کا بیان کرتے ہیں کہ نمبر 1 اللہ رب العالمین کی محبت، یعنی انسانوں کے دلوں سے غیر اللہ کی محبت کو نکالنا اور اللہ رب العالمین کی محبت کو انسانوں کے دلوں میں ڈالنا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ جیسا کہ رابعہ بصری جو گزری ہے انہوں نے فرمایا تھا، وہ اپنے دعاؤں میں فرماتی تھی کہ یا اللہ اگر میں جہنم کی خوف سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے اس جہنم میں ڈال دے، اگر میں جنت کی لالچ میں عبادت کرتی ہوں تو مجھے اس جنت سے محروم کر دے۔ اے اللہ اگر میں تیرے عشق اور محبت اور تجھے پانے کے لیے عبادت کرتی ہوں تو اللہ مجھے اس سے محروم نہ فرما۔ تصوف کا خلاصہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عشق اور محبت پیدا کرنا ہے۔ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، جو تصوف کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت وہ بھری ہوئی ہوتی ہے،
لیکن اس محبت کو آج بے علم نادان لوگ وہ بدعت اور بے دینی سے یاد کرنے لگے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زور دینا، ان کی ترغیب دینا اور لوگوں کو اطاعت پر آمادہ کرنا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ تو کیا یہ بدعت ہے؟ ہرگز بدعت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ اللہ رب العالمین کے رسول کی اطاعت کریں، اور یہی تصوف کا دعویٰ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور نمبر 3، تزکیہ نفس، اپنی نفس کی تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو برے اخلاق سے بچانا، کدورت اور اسی طرح بے حیائی اور گناہوں سے اپنے نفس کو بچانا، ان کو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے منور فرمانا، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑگڑانا، رونا، چیخنا، چلانا، دعائیں مانگنا، ریاضت، یہ سب کچھ تصوف ہی کہلاتا ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں بار بار یہی پیغام نہیں ملتا ہے کہ آپ نیکی کیا کرے، گناہوں سے خود کو بچا لیا کرے، اپنے نفس کا اصلاح کیا کرے؟ یہی تصوف کا خلاصہ ہے۔ اور نمبر 3، برداشت، یہ تصوف کا خلاصہ ہے، صبر کرنا، برداشت کرنا، اور یہی اسلام کا بھی حکم ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتے ہیں۔ تو تصوف کا جو بنیادی مدار اور جو مشن ہوتا ہے وہ انسانوں کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا۔ کسی مصیبت پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، کوئی صدمہ انسان کو پہنچ جائے اس پر صبر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ اور خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ تو اب یہاں پر بعض لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ تصوف شریعت اور دین میں ہوتا تو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہیں تھا؟ تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جن کے سروں پر پگڑی ہوتی ہے اور وہ تصوف کے خلاف دن رات بولتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ اپنے مدارس میں ضرب یضرب ضربا فہو ضارب یہ گردانے پڑھاتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی نے ضرب یضرب ضربا کا گردان پڑھا تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کسی صحابی سے فرمایا تھا کہ نصر ینصر نصرا یہ گردان آپ پڑھے؟ جب آپ کا یہ گردان یہ بدعت نہیں بن جاتا تو پھر تصوف کا جو طریقہ کار ہے وہ کس بنیاد پر بدعت بن جاتا ہے اور وہ کس بنیاد پر ناجائز ہوگا؟ جو آپ پڑھاتے ہیں وہ بھی رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اور جس تصوف کا جو طریقہ کار ہے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں جو ثابت نہ ہو اگر وہ بدعت ہوگی تو پھر یہ ضرب یضربو جس ترتیب سے آپ پڑھاتے ہو یہ تو صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیوں بدعت نہیں کہتے؟ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سے صحابی سے یہ ثابت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ فرمایا تھا کہ مفرد باشد کے تنہا کے دلالت کنت بر یک معنی وارا کلمہ گوین و کلمہ برسے قسم است؟ کب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ فرمایا تھا کہ منطق جو آپ پڑھاتے ہیں کہ دلالت لفظیہ اور دلالتی غیر لفظیہ، دلالت لفظیہ وضعیہ طبعیہ عقلیہ، یہ جو پڑھاتے ہیں کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟
ہرگز ثابت نہیں ہے۔ جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے اور آپ فخریہ طور پر پڑھاتے بھی ہو اور آپ اس کو بدعت بھی نہیں سمجھتے، اور کوئی صوفی حضرات اگر تصوف کا کام کرے تو وہ آپ کو بدعت نظر آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جس طرح شریعت میں بیان کیا گیا ہے، جس طرح علوم قرآن اور علوم حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا مثال گدھے جیسا ہوتا ہے، جس پر کتابوں کا بار ڈالا جائے لیکن گدھے کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اسی طرح بعض لوگ سروں پر پگڑی باندھ کر بھی وہ تصوف کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ دراصل ظاہر میں علماء ہی صحیح لیکن باطن میں یہ جانور ہی بن جاتے ہیں، کیونکہ تصوف کا انکار کرنا تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا انکار کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں حدیث نقل فرمائی ہے، اور سوال پوچھنے والا جبرائیل امین ہے، مل احسان، اخلاص کیا ہے، تصوف کیا ہے، اور جواب دینے والی شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تصوف کا معنی یہ ہے، اخلاص کا معنی یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب انسان سوچے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جن کا اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تو اس کو بدعت کہنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بدعت کہنا یہ ہرگز مناسب اور مسلمان کا کام نہیں ہے اور کسی داعی اسلام کا کام نہیں ہے۔ اب اصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اب ہر بندے کو دیکھ کر اس کی استطاعت کی بنیاد پر اس کو اسباق بتانا، ان کو ذکر دینا، اگر یہ ترتیب صوفیہ کرام نے مقرر کی ہے تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، جو نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی صبح کی نماز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورت تلاوت فرماتے تھے، آج بیشتر آپ دیکھ لیں بے شمار جگہوں پر وہی صورت امام صبح کی نماز میں نہیں پڑھتے بلکہ قرآن کا اور ایک حصہ پڑھتا ہے۔ تو کیا آپ اس کو بدعت سمجھو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فلاں صورت پڑھی ہے اور آپ نے اب دوسری صورت پڑھی، یہ بدعت ہوگی؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اب ترتیب دینا یہ صوفیہ کرام کا کام ہے۔ تو اسی وجہ سے میں تمام مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف یہ دین اسلام میں سے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تصوف ہے۔ تصوف کا معنی اخلاص کا ہے۔ اگر اخلاص کے علاوہ کوئی انسان کوئی بھی عمل کرے وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہو جاتا۔ معنی یہ ہوا کہ تصوف کے بغیر اگر کوئی انسان کوئی عمل کرے یہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ تصوف اور اخلاص ایک ہی ہے۔ تصوف سراسر اخلاص ہے اور اخلاص سراسر تصوف ہے۔ تو یہ آج کا درس تھا تصوف کے حوالے سے کہ تصوف کا ثبوت اور اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والے لوگ وہ دین اسلام کو نہ سمجھ سکے ہیں۔ تصوف کا انکار کرنے والے لوگوں کے دل سیاہ داغوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تصوف کا انکار کرنے والے لوگ نور الہی سے محروم ہوتے ہیں اور فیض الہی اور تجلیات الہی اور انوارات برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ کی برکات انوارات تجلیات سے یہ لوگ محروم ہوتے ہیں جو تصوف کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تصوف سیکھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں جو صوفیہ کرام ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی
جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی قبر محمد فی القبور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔